اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، کتاب الجہاد۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے مرنے کے بعد ایک شخص کا حساب کیا گیا تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی نیکی نہیں پائی گئی کہ وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا اور خوشحال تھا، اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ تنگدست سے درگزر کیا کرو۔ جب وہ مر گیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہو، تم اس سے درگزر کرو، یعنی اسے معاف کر دیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: حساب کیا گیا یہ قیامت کے حالات کی خبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خبر پا کر مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ بدلہ بھی عمل کی جنس سے ہی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکے۔ اس نے جواب دیا، اے رب، تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا تو میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، اور اس میں میری عادت درگزر کرنے کی تھی، تو میں خوشحال پر آسانی کرتا، اس سے عیب والی چیز بھی قبول کر لیتا، اور تنگدست کو میں مہلت دے دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس درگزر کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اسی طرح سنی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس لیے کہ اس قسم کی بات اپنی رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مسعود انصاری کے ساتھ عقبہ بن عامر کی روایت کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اسے حفاظ حدیث نے ایک راوی خالد احمر کا وہم قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے اس موضوع پر کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اصل میں حضرت ابو مسعود کا نام عقبہ بن عمرو ہے، اور یہ روایت صرف انہی سے مروی ہے، یعنی عقبہ بن عمرو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس راوی کو وہم ہوا اور عقبہ بن عمرو کو عقبہ بن عامر بنا دیا، اور دوسرے ابو مسعود کو الگ ایک روایت کا راوی، جبکہ یہ ایک ہی راوی سے مروی ہیں، اور یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی راوی ہیں۔ ابن علا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔